الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ القواعد الفقہیہ الکبریٰ میں دوسرا جو مرکزی قاعدہ تھا الیقین لا یزول بالشک، یہ مرکزی قاعدہ ہے۔ اس مرکزی قاعدے کے تحت الحمدللہ ہم لوگوں نے بہت سارے قاعدے پڑھے۔ آج اسی مرکزی قاعدے کے تحت ایک اور قاعدہ پڑھیں گے، الاصل فی الامر الوجوب۔ اس سے متعلق ہم لوگوں نے کافی تفصیل سے پڑھا الحمدللہ۔ آج ایک اور قاعدہ، اس کو آپ لکھیے، لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بیان۔ قاعدہ آسان بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، بس ہمیشہ جہاں پہلے خوف رہتا ہے ایک طرح کا خوف رہے گا، بڑا قاعدہ کر کے لکھ لیجئے اس کو، فی معرض الحاجت، فی معرض الحاجت لا ينسب الى ساکت قول، لا ينسب الى ساکت قول لكن السکوت فی معرض الحاجت بیان۔ بولتے رہیے، لا ينسب، ین نہیں، لا ينسب مجھول، لا ينسب الى ساکت قول، لا ينسب الى ساکت قول، اس کو قوسین ہی میں لکھیں، لیکن السکوت فی معرض الحاجت بیان، رحمک اللہ۔ جی، لیکن السکوت اوپر کا، ہاں لیکن السکوت فی معرض الحاجت بیان۔ بیان،
ہو گیا؟ لکھ لیے؟ جی اچھا، ذرا اس قاعدے کو سمجھیں گے. چلیے قاعدے کو سمجھیے. یہ جو قاعدہ ہے اصل جو اس کا مرکزی قاعدہ ہے اس کے تحت ہے الیقین لا یزول بالشک. یعنی ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری عبادات، ہماری معاملات، کسی بھی باب میں ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے، شک اور تردد والا مزاج نہیں ہونا چاہیے. ظن اور گمان بس ایسے اور ایسے لگتا ہے، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. یقینی کیفیت ہونا یہ اصل چیز ہے. آدمی وسوسوں سے دور رہے، یقینی کیفیت ہو اور بالکل یقین کے ساتھ کام کرے. کوئی بھی معاملہ، لینے دینے کا معاملہ، سب کچھ اس کے تحت جو قواعد ہیں ان میں سے یہ جو قاعدہ ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا اہم قاعدہ ہے. اصل میں قاعدہ تو اتنا ہی ہے، اوپر کا جو قاعدہ ہے لا ينسب الى ساکت قول، یہ اصل میں ایک بنیادی قاعدہ ہے. قوسین میں جو لکھی ہوئی جو بات ہے اس کو میں آگے سمجھاؤں گا آپ کو، وہ ایک استثنائی صورت ہے. وہ قاعدہ کیا ہے اس کا اگر آپ ترجمہ کریں سیدھے سادھے انداز میں، ساکت بولتے ہیں اس شخص کو جو خاموش رہتا ہے. ساکت، سکتا، خاموش رہنا. سکتا کے معنی خاموش رہنا. ساکت اسم فاعل، خاموش رہنے والا. یعنی جو شخص گفتگو نہیں کر رہا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے، کچھ کہا ہی نہیں، اس نے خاموشی اختیار کی. تو جو شخص خاموشی اختیار کی تو ایسے شخص کی طرف کسی قول کی نسبت نہیں کی جائے گی. اس کا معنی مفہوم سمجھاؤں گا میں، یہ قاعدہ کیوں بنایا گیا. پہلے اس کا ترجمہ بتلا رہا ہوں میں آپ کو. یعنی لا ينسب الى ساکت، خاموش رہنے والے کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا قول، کوئی بھی قول. کسی نے کہا، کسی نے گفتگو کی تو بات کو اس کی طرف منسوب کیا جائے گا. لیکن جس نے سرے سے کہا ہی نہیں، جس نے کچھ بولا ہی نہیں، اس نے کوئی بات نہیں کہی، خاموشی اختیار کی، تو جس نے خاموشی اختیار کی ایسے شخص کی طرف کسی بات کا انتساب نہیں ہوگا. کوئی بات اس شخص کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی جو شخص کے بالکل خاموشی اختیار کی. اس کا معنی بتلا رہا ہوں میں آپ کو، اس کا مفہوم وغیرہ، پھر یہ قاعدہ کیوں بنایا گیا اور شریعت میں اس کی کیا کیا باتیں کیسے سمجھا جائے گا میں آگے بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ترجمہ سے ہو گیا آپ کو؟ جی جی. اور یہ نیچے جو قوسین میں جو لکھا ہوں اس کو میں بعد ہی میں بتلاؤں گا انشاءاللہ، لیکن ایک ساتھ لکھے رکھیے، اس کو میں بعد ہی میں بتلاؤں گا انشاءاللہ. تو اصل قاعدہ تو اتنا ہی ہے. کیا ہے قاعدہ اصل؟ نہیں، ہاں، لا ينسب الى ساکت قول. اچھا چلیے اب اس کا تھوڑا میں مفہوم سمجھاتا ہوں. پھر اس قاعدے کی دلائل کیا ہیں کتاب و سنت میں، کن دلائل کی بنیاد پہ اختصار کے ساتھ اس قاعدے کو بنایا گیا. جو قواعد فقہ کی خصوصیت ہے نا، کسی موضوع سے متعلق دلائل بہت ہوتے ہیں، آیتیں، احادیث، لیکن اس کو اختصار کے ساتھ پڑھنے میں بھی آسانی ہو، بولنے میں بھی جو ایک طرح کی لذت ملے، جملہ بالکل مسجع ہو، ہلکے پھلکے انداز میں، اور پوری بات آ جائے. وہ شریعت کی نمائندگی کرتا ہے قاعدہ. وہ گویا کہ بے شمار آیتیں اور بے شمار احادیث کسی موضوع سے متعلق کہنے کے بجائے قاعدہ بول دیں گے تو پوری بات ہو جائے گی. وہ سمجھ رہے ہیں جی. اچھا یہ قاعدہ کیوں بتلایا گیا، اب ذرا معنی مفہوم سمجھیں آپ اچھے انداز میں. وہ یہ ہے کہ اسلام میں یہ بات ہے کہ آدمی پر جب کسی طرح کا حکم لگایا جائے گا، آدمی سے متعلق جب کوئی باس پرس ہوگی، جب پوچھ گچھ ہوگی، اس سے متعلق کوئی بات کہی جائے گی کہ فلاں نے ایسے کہا، فلاں نے ایسے کہا، تو بنیادی طور پر اس کا قول ہی ایک اہم مرکزی رول ادا کرتا ہے کہ اس شخص نے کیا کہا، اسی کی بنیاد پر کوئی دار و مدار ہے. ایسے ہی نہ ہے. کسی نے خاموشی اختیار کی، اس سے متعلق کیا بات کہی جائے گی. کسی نے کچھ کہا تبھی اس سے متعلق کی رائے قائم کی جائے گی. انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے یہ کہا، اس کی وجہ سے یہ حکم لگے گا.
تو اس اعتبار سے جس نے خاموشی اختیار کی، کیا اس کی جانب کوئی قول منسوب کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا؟ اس کی خاموشی بھی کوئی دلیل بن سکتی ہے یا اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگے گا؟ یہ معاملہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی ایک عالم دین کے سامنے کوئی کام کر دیتا ہے، اس عالم دین نے اس عمل کو دیکھا لیکن خاموشی اختیار کی۔ اب وہ عام آدمی کیا رائے قائم کرتا ہے کہ یہ عمل تو بالکل صحیح عمل ہے، شریعت پر عمل کر رہا ہوں میں۔ ایک دوسرا شخص ملے گا اس کو اور کہے گا کہ بھئی آپ جو کر رہے ہو غلط ہیں، اس لیے کہ کتاب و سنت سے ٹکرانے والا عمل ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے تو وہ عالم کے سامنے کیا ہوں، میں تو امام صاحب کے سامنے ایسا کیا، میں تین علماء بیٹھے تھے ان کے سامنے میں ایسا کیا، کچھ بولے ہی نہیں وہ۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ عمل صحیح ہے، غلط ہوتا تو بولتے تھے نا وہ۔ تو کیا گویا کہ اس عمل کے صحیح ہونے کے لیے ان علماء کی طرف منسوب کیا جائے گا ان کے قول کی طرح؟ بات وہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت اچھے انداز میں سمجھ رہے ہیں ابراہیم بھائی؟ آگے بتلا رہا ہوں، آگے آ رہا ہوں میں انشاءاللہ، میں مسئلے کی توضیح کر رہا ہوں۔ صرف وہ ایک ہی بات نہیں، صرف دین کا معاملہ، عبادات کا معاملہ وہ ایک ہی نہیں، ہمارے جو عام معاملات ہیں ان میں بھی ایسی بات ہو سکتی ہے، ان میں بھی ایسی بات۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے، آگے بات کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کی گاڑی کی چابی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ کی گاڑی کی چابی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، کوئی بھی آپ کے سامنے سے چابی اٹھایا، آپ کے سامنے آپ کی گاڑی چالو کیا، آپ کے سامنے لے کے گیا ہو، بہت اچھے واضح ہو گیا آپ کو۔ شرعی اعتبار سے آپ کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ آپ میری گاڑی لے کے گئے کیوں؟ آپ کو اس کی ضمانت بھرنی پڑے گی، آپ کو جو کچھ نوٹس لینا آپ لے سکتے ہیں۔ اس شخص کو یہ کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، نہ اسے یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ کے سامنے سے میں یہ کیا ہوں، آپ تو خاموش تھے نا، آپ روک سکتے تھے، آپ کی خاموشی میرے لیے دلیل ہے۔ تو کیا وہاں یہ بھی مسئلہ آتا ہے؟ تو کہاں تک آدمی کی خاموشی، یعنی آدمی اسے دلیل کے طور پر لے سکتا ہے یا وہ دلیل کے طور پر نہیں لے سکتا ہے، یا کون سی خاموشی آدمی دلیل کے طور پر لے گا؟ ایسے بہت ساری چیزیں ہیں، بتا چیزیں واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ میں آپ کو ایک مثال دیا میں آپ کو، ورنہ آگے اور بھی مثالیں دوں گا بس سمجھانے کے لیے۔ تو بنیادی بات یہ ہے اسلام میں، نہیں آ رہا، اسلام میں بنیادی عمل یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ کسی بھی شخص کے تعلق سے خاموشی بات اصل نہیں ہے، خاموشی بات اصل نہیں ہے، اس کی اپنی گفتگو، اس نے کچھ کہا ہے تب اس کے تعلق سے کوئی بات ہوگی۔ تین لوگ بیٹھے ہیں، کوئی بات سامنے آ گئی، دیکھیں وہ خاموش تھے، انہوں نے کچھ کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا معاملہ۔ جب اس نے کچھ کہا ہی نہیں ہے تو سرے سے اس کا مواخذہ ہی نہیں ہوگا، اس کے تعلق سے کوئی بات منسوب نہیں کی جائے گی، یہ شرعی معاملہ ہے۔ بات منسوب کب کی جائے گی؟ جب وہ کچھ کہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو اچھے انداز میں؟ کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی عالم دین نے کچھ کہہ دیا، کچھ لکھ دیا، وہ بات تو سب علماء کے سامنے آ گئی لیکن کسی نے غلط کر کے نہیں کہا، تو کیا اس عمل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے کہ سب خاموش ہیں، یا اس پر مواخذہ ہوگا، یا پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، سب کی نہیں ہے گرچہ کہ سب خاموش ہیں؟ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا تو کسی عالم نے اٹھ کے رد نہیں کیا اس کا، تو کیا ہم یہ بات سمجھیں گے کہ فلاں عالم کی بھی یہی رائے ہے، غلط ہوتا تو ان کو روکنا چاہیے تھا؟ تو گویا کہ یہی بات ان کی بھی بات ہے، یہی نظریہ ان کا بھی ہے، تو کیا ایسے وقت میں ان کی خاموشی کی وجہ سے وہ قول ان کی طرف منسوب کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ بات اچھے انداز سے سمجھا رہے آپ کو؟ جی، اس معاملے میں آپ نے جو بات کہی تھی کہ اللہ کے رسول کی اگر بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا معاملہ صاف ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم حدیث کی جو تعریف کرتے ہیں، حدیث کی کہ ما اضیف الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، تقریر والی بات کیا ہے؟ تقریر کی بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی جائے،
آپ کے سامنے کوئی عمل کیا جائے تو ایسی صورت میں آپ دیکھ کر کے خاموش ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شرعی مسئلہ ہے، وہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ آپ کا موجود ہونا، آپ کا وجود وحی کے سلسلے کی بات ہے، وحی کا نزول ہے۔ غلط ہوتا تو آپ روکتے۔ کیا یہی بات صحابہ کے لیے بھی ہے؟ یہی بات تابعین کے لیے بھی ہے؟ کیا ایک جمع غفیر علماء کی بڑی تعداد ہے، وہاں ایسا کوئی عمل ہو جائے تو کیا وہ بھی اس کی بات ہے؟ یہ اصل ہمارا موضوع ہے۔ جہاں تک نبی کا معاملہ ہے بالکل بات واضح ہے، اس تعلق سے بے شمار احادیث آپ کے بھی علم میں ہوں گی۔ علیہ السلام۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک طبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، طبابت ان کا پیشہ تھا، طبیب تھے وہ۔ انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک معالج ہوں، میں بالکل شہر کے آخری حصے میں رہتا ہوں، میرے پاس ایک خاتون آئی علاج کے خاطر، بشری تقاضا تھا، میں اپنی ذات پہ قابو نہیں پا سکا اور مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، اسلام کے آئین میں جو سزا ہے آپ اس میں نافذ کیجیے۔ اب یہاں رک کر کے ایک بات سمجھنے کی ہے، وہاں اس حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول سے وہ گفتگو کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں پر عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ان سے براہ راست خطاب کرتے ہوئے وہ صحابی سے کہ تمہارا جو عمل تھا وہ بند کمرے میں تھا، اگر تمہارے عمل کو تم وہیں تک رکھ لیتے، وہیں سے وہاں کا وہاں ختم کر دیتے اور اللہ سے معافی مانگ لیتے، استغفار کر لیتے، توبہ کر لیتے، معاملہ ختم ہو جاتا آپ کا، آپ کے لیے سزا والی کوئی بات نہیں تھی، آپ کا معاملہ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان کا معاملہ ہے۔ لیکن بحیثیت قاضی ہونے کے اللہ کے رسول کے پاس آپ کا معاملہ آ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آنے کے بعد جو اسلام میں جو سزا ہے وہ تو مل کے رہے گی، کیونکہ معاملہ یہاں آ چکا ہے، ابھی معاملہ وہیں کا وہیں تک رکھتے تو بات صاف ہو جاتی۔ یہاں جب معاملہ قضیہ آپ لے کے آ ہی گئے ہیں تو سزا تو آپ کو ملے گی۔ یہ بات کہنے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طور پر بھی ان کی بات کا رد نہیں کیا، کہا کہ عمر کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو، بند کمرے میں بھی ہو، ان کو آگے یہاں سزا باقاعدہ ملنی چاہیے، ان کو معاملہ لے کے آنا چاہیے، ان کو یہ کیسی بات کی تھی تم نے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا آپ کے سامنے یہ گفتگو کرنا، آپ کی خاموشی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ایک شرعی مسئلہ ہو گیا کہ کوئی مسلمان سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کی ذاتی طور پر اپنے نفس پر اس نے ظلم کر لیا، حقوق العباد والا معاملہ نے اپنے ذات کا معاملہ ہے، یا کسی معاملے میں کسی مسلمان سے اس کی لیدے ہو گئی، ان دونوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا اور اندر کا اندر معاملہ ختم کر دیا، قاضی تک معاملہ نہیں آیا، تو پھر ان کے معاملے میں یہی بات ہے کہ وہ توبہ استغفار کر لیں، اپنے معاملے کو سلجھا لیں، سمجھا لیں، سمجھوتا کر لیں، بات کافی ہو جائے گی۔ لیکن معاملہ اگر قضیہ وہاں تک آ جائے، قاضی کے پاس آ جائے، تب تو اسے سزا ملے گی، ایک شرعی مسئلہ ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی گی آپ کو؟ تو تقریر والی بات تو ہے اسلام میں، یہ اللہ کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہے، کیوں؟ آپ کے ہوتے ہوئے وحی کا نزول ہو رہا ہے، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے آپ کو بتلا دیا جاتا ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ایسی بات نہیں تھی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کے دور میں اگر بات مان لی جائے تو کیا کسی صحابی کے سامنے کوئی آدمی کوئی کام کرے اور وہ صحابی خاموش رہیں تو کیا وہ ایک شرعی مسئلہ ہو جائے گا؟ یا کوئی صحابی کوئی بات کہہ دے کہ ایسا کرو، یا کسی صحابی نے کوئی عمل کر دیا اور اس عمل کی خبر پورے صحابہ کو مل گئی، کسی صحابی نے آ کے رد نہیں کیا، روکا نہیں، تو کیا سارے صحابہ کا سکوت وہ عمل حجت بن جائے گا؟ سمجھ رہے میری بات آپ؟ یعنی یہاں ایک صحابی کا عمل نہیں، یہاں پر کسی صحابی نے کوئی عمل کیے یا کسی صحابی نے کچھ کہہ دیا، برسر ممبر ہی سمجھ لیجئے آپ، ایک صحابہ کے مجمع میں کسی صحابی نے کچھ بول دیا یا کچھ کر دیے اور اس عمل کی اطلاع پورے صحابہ کو بھی مل چکی ہے لیکن کسی نے رد نہیں کیا، تو کیا ان سب کی خاموشی اس عمل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے جیسے نبی کے لیے ہے؟ یا یہ بات آ سکتی، کوئی احتمال ہو سکتا ہے
کہ ابھی اس عمل کی تحقیق جاری ہے یا ابھی اس عمل کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے یا کسی نے اپنے اجتہاد کے بارے میں کہا، دوسرے لوگ ابھی غور و فکر کر رہے ہیں کہ وہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، لینا ہے کہ نہیں لینا ہے، رد کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، یا کوئی اور رد کرنے والا ہے شاید اسی احتمال میں ہے، یہ بھی ہو سکتا نا، نبی کے لیے بات الگ ہے۔ تو اس معاملے میں علماء نے اس معاملے میں اختلاف کیا، نبی کی ذات کو چھوڑ کر کے۔ نبی کا معاملہ تو متفق علیہ معاملہ ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات واضح ہو رہی نہیں؟ نبی کی ذات کے بارے میں بات بالکل صاف ہے، صحابہ پھر بعد میں یہاں علماء نے اختلاف کیا۔ اس میں مجموعی اعتبار سے اہل علم کی دو رائے ہیں، ایک طرف علماء احناف، علماء حنابلہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر صحابہ کے دور میں کوئی معاملہ آ جائے، کوئی بات ہو جائے کسی ایک صحابی کی جانب سے، یا کوئی عمل ہو جائے کسی ایک صحابی سے، پورے صحابہ خاموش ہیں، تو ایسی صورت میں وہ عمل کے صحیح ہونے کی دلیل ہے اور وہ قابل حجت ہے، اور ایک اعتبار سے وہ صحابہ کا اجماع مانا جائے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ لیکن علماء شافعیہ نے کہا کہ وہ نہ حجت ہوگا وہ عمل اور نہ ہی وہ اجماع کہلائے گا۔ اجماع جب کہتے ہیں نا، اجماع، یہ اجماع والی جو بحث ہے وہ اصول فقہ سے تعلق ہے، قواعد فقہیہ سے نہیں۔ لیکن اجماع جب ہم کہتے ہیں، فی الحال میں اس میں نہیں جاؤں گا، صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتلا رہا ہوں۔ الاجماع جب بولتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے، یہ پڑھنے کے بعد ہم اصول فقہ بھی باذن اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ سے علم دین اور جو ہے خیر مانگے۔ اس کی بنیادی طور پر دو تقسیم کی جاتی ہیں، ایک الاجماع التصریحی، الاجماع التصریحی، ایک اور دوسری قسم کی جاتی ہے الاجماع السکوتی۔ کیا ہے جی؟ اور نہ ہی وہ حجت ہے، نہیں دلیل ہے، نہ دلیل بن سکتا ہے وہ عمل، ان کا سکوت، اور نہ ہی اسے اجماع کا نام دیا جائے گا۔ اب ذرا میرے ساتھ رہیے آپ لوگ، ایک ہے اجماع، اب میں اس میں بحث میں نہیں جا رہا ہوں میں، وہ ایک طویل بحث ہے، وہ ہم اس میں نہیں جائیں گے ابھی، لیکن موٹے موٹے انداز میں یہ سمجھے تاکہ قاعدے کو ہم آگے اچھے انداز میں سمجھ سکیں انشاءاللہ۔ ایک ہے الاجماع التصریحی، یعنی ایک وہ اجماع ہے جس میں باقاعدہ صراحت ہو، کیا ہو؟ صراحت۔ مثال کے طور پر ایک صحابی نے کوئی بات کہہ دی اور اس کا اعلان باقاعدہ سب میں ہوا، اور دیگر صحابہ نے بھی یا دیگر علماء نے بھی، سبوں نے ان کی تائید کی، ہاں بھئی معاملہ ایسا ہی ہے، بات ایسی ہی ہے، یہ عمل ایسا ہی ہے، سبوں نے گویا کہ تصریح کر دی، صراحتاً یہ بات کہہ دی، گویا کہ وہ الاجماع تصریح ہے، وہ صراحت کے ساتھ۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اس کے تعلق سے اہل علم نے کہا کہ یہ حجت ہے۔ اس کی بھی باقاعدہ قسمیں ہیں، اب ہم اس میں نہیں جائیں گے۔ ایک ہے الاجماع السکوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عالم نے کوئی بات کہہ دی اور سارے اہل علم، کچھ ایک آدھ نے ان کی تائید کی، بقیہ سب خاموش ہیں، نہ ہاں کر کے صحیح کر کے بولے ہیں نہ غلط کر کے بولے ہیں، کچھ بات نہیں، خاموش۔ تو کیا یہ الاجماع السکوتی، یہ اس بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ کچھ اہل علم نے کہا کہ الاجماع السکوتی وہ اجماع بھی کہلائے گا اور وہ قابل حجت بھی ہے۔ علماء کی ایک تعداد نے یہ کہا، جو کہ صحیح بات ہے اصل میں، نہ اسے اجماع کا نام دیا جائے گا، نہ ہی کسی عالم کا سکوت کسی کے لیے دلیل بنے گا، دونوں باتیں نہیں اس کے اندر۔ کیسے؟ نہ یہ اجماع کہلائے گا نہ یہ حجت ہوگی یہ بات۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں بارک اللہ فیکم، الاجماع التصریحی کا مطلب یہ ہے
کہ کسی عالم نے کسی معاملے میں گفتگو کی، کوئی بات بتلائے، بالخصوص آپ صحابہ کی جماعت کو لے لیجئے یا بات کے بھی تابعین کے، کسی عالم نے کوئی بات کہہ دی، اس میں سارے علماء نے باقاعدہ تائید کی اور قولاً کہا صراحتاً کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے۔ دور حاضر کے اعتبار سے کسی عالم نے کوئی فتویٰ جاری کیا، سارے اہل علم اس پر دستخط کیے، وہ گویا کہ الاجماع تصریحی ہے، وہ گویا صراحتاً سب کی تائید ہے اس میں، بات سمجھ میں آ رہی آپ کو؟ یہ اجماع ہے اور یہ قابل حجت بھی ہے، لیکن اس میں تفصیلات ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا معاملہ ہے الاجماع السکوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کوئی بات کہہ دی، کسی نے سمجھا، کوئی آنے جانے والا آدمی نہیں ہے، عالم کی بات کر رہا ہوں میں، معتبر عالم دین کی بات، لیکن سب علماء ہیں کہ خاموش ہیں، نہ اس بات میں کوئی ہاں کر کے بول رہے ہیں نہ رد کر رہے ہیں، تو کیا ان کی خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی بات صحیح ہے؟ کہ ایک عالم نے یہ بات کہہ دیا اور سب علماء خاموش ہیں، یہ بھی اجماع ہے، لیکن اجماع السکوتی ہے کہ سب خاموش ہیں، اگر غلط ہوتا تو رد کرتے تھے نا، ان کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عمل صحیح ہے، وہ قول صحیح ہے، ان کی وہ بات صحیح ہے، گویا کہ اس اعتبار سے یہ بھی ایک اجماع ہے اور یہ ایک عمل ہے، قابل حجت ایک دلیل ہے، اسے کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے ہیں، ایک معاملہ ہے یہ۔ علماء کی بڑی تعداد یہی کہتی ہے کہ اسے اجماع کا بھی نام نہیں دیا جائے گا، بالخصوص علماء شوافی نے بات کہی، اسے اجماع کا نام نہیں دیا جائے گا اور نہ ہی وہ حجت ہے۔ آگے میں اس کی تفصیلات بتلا رہا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو، اگر آج کے اس دور میں کوئی عالم یہ فتویٰ جاری کرے کہ علاج اور معالجے کے اعتبار سے ایک اجنبی عورت کے ساتھ ایک مرد خلوت میں رہ سکتا ہے، ایک ضرورت ہے وہ، اور یہ کہے کہ جو ہے اس معاملے میں اس کے لیے گنجائش ہے اور اجازت ہے، اور دیگر علماء ہے کہ خاموش ہے، رد نہیں کر رہے ہیں اور ہاں کر کے تائید بھی نہیں کر رہے ہیں، تو کیا اس سے یہ لازم آئے گا کہ اس عالم دین کا یہ فتویٰ بالکل برحق ہے اور یہی سارے امت مسلمہ کے لیے قابل عمل ہے، اس لیے کہ کسی عالم نے روکا نہیں، رد نہیں کیا، تو کیا وہ اجماع کی حیثیت اختیار کر جائے گا وہ معاملہ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک مثال میں آپ کو دیا ہوں اس معاملے میں، جیسے کاروں کا معاملہ ہے، کوئی خاتون اپنے لیے ایک ڈرائیور رکھتی ہے، یا گھروں کا ایسا کوئی معاملہ ہو کہ اجنبی مرد کار چلا رہا اور اجنبی عورت اس کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہے، شرعاً وہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اب ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے فی الحال کا، مسئلے کی حد تک معلوم کر کے رکھے کہ تو حرام ہے، لیکن اگر کسی نے کہا کہ جو ہے کسی عالم دین نے نہیں وہ ایک ضرورت ہے، وہ ایسے معاملے میں اس کے لیے گنجائش ہے اور اس کے لیے وہ جائز ہے، اور کسی نے رد نہیں کیا، تو کیا ان کا یہ عمل، ان کی اپنی ذاتی بات تھی، اپنی ذاتی رائے تھی، سارے علماء خاموش ہیں، تو کیا اس قول کو ان کی طرف بھی فٹ کیا جائے گا، ان کی طرف بھی منسوب کیا جائے گا کہ انہوں نے رد نہیں کیا ہے تو ان کا بھی وہی معاملہ ہوگا کر کے؟ تو بات وہی ہے، لا ينسب الى ساکت، خاموش رہنے والے کی طرف لا ينسب قول، کوئی قول ان کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا جو کہ ساکت ہے، خاموش ہے، انہوں نے گفتگو کی ہے تب ان کی طرف منسوب، وہ خاموش ہے تو کسی نے کہا ہے تو ان کی طرف وہ فٹ نہیں کیا جائے گا، وہ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو اچھے انداز میں؟ اچھا، اب چلیے اس قاعدے کے لیے دلائل کیا ہیں کتاب و سنت سے، پہلے ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، الاجماع السکوتی کا راجح قول یہی ہے کہ وہ قابل حجت نہیں ہے، وہ قابل حجت نہیں ہے، وہ کیوں؟ آگے میں تفصیلات بتا رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ۔ بالکل جی، نہیں، اہل حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ علماء حنابلہ کی اگر آپ بات کریں، علماء شوافی کی اگر آپ بات کریں، تو ان میں یہ جو شوافی، جب حنابلہ ہم جو بولتے ہیں، ان میں ایک بڑی تعداد علماء کی ایسی ہے جو خالص سلفی ہیں، جو ایک جس طریقے سے ہم لوگ عمری ہیں، کوئی قاسمی ہے، کوئی جامعہ سلفیہ بنارس کا فارغ ہے سلفی، میں عمری ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اہل حدیث نہیں ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ مدرسے کی طرف نسبت، اصول کی طرف نسبت کی بات ہے وہ،
ان میں کہ جو لوگ مقلد ہیں، متعصب ہیں، جو اپنے مسلک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، ایسے لوگوں کا دین ہی کیا ہے؟ ایسے لوگوں سے کیا گفتگو؟ مطلب یہ ہے کہ اس طرز کی بات ان کے پاس موجود ہے، ان کی یہ اصول ہیں، ان کی یہ اپنی فقہ ہے، جو کتاب و سنت کے قریب ہوگی وہ ہمارا معاملہ ہوگا۔ یہ سب ہمارے اپنے ہی علماء ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ابن خزیمہ، ان سب کو علماء شافعیہ میں داخل کرتے ہیں۔ وہ شافعی عالم ہے کیا؟ وہ شافعی عالم ہے؟ امام ایک الگ معاملہ ہو جائے گا یہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مستقل ایک عظیم عالم دین ہے، جو طبقات شافعیہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو علماء شافعیہ میں داخل کی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو اب اندازہ لگا رہے ہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کس میں داخل کیے؟ شافعی علماء میں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو حنابلہ میں شمار کرتے ہیں، محمد بن عبداللہ رحمہ اللہ کو علماء حنابلہ کر کے بولتے ہیں۔ تو ہم اس حد تک کی گفتگو ہو، ورنہ یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ امام احمد، اگر میں بولوں حنابلہ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کون ہے؟ امام اہل سنہ۔ ابن تیمیہ کون ہے؟ سلفی عالم ہے۔ تو یہ جو مسلک اہل حدیث ہم جب بولتے ہیں یہ سب علماء انہی میں سے ہیں۔ امام احمد بن حنبل سلفی ہیں، ابن تیمیہ سلفی ہیں کہ نہیں ہے؟ ابن حجر رحمہ اللہ اہل حدیث عالم ہے کہ نہیں ہے؟ شک ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ یہ جو فقہی مسائل کے اس میں کس کی طرف زیادہ معروف ہے؟ وہ کس کی طرف ہے؟ وہ شافعی علماء میں سے ہیں، لیکن ہے کون؟ وہ سلفی ہیں۔ وہ کچھ معاملات میں ان سے اونچ نیچ ہوئی ہے، عقیدے کے باب میں بھی کچھ، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجموعی اعتبار سے علماء اہل حدیث میں داخل ہیں۔ وہ انشاءاللہ میں ہمارے ذمہ داروں سے ایک مرتبہ بتلایا تھا کہ اہل حدیث ہم جب بولتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے، اس سے کون مراد ہے؟ کیا صرف محدثین مراد ہیں یا مستقل ایک فقہی جماعت ہے؟ وہ کون ہے؟ یا آج کے اہل حدیث حضرات کو وہ کس اعتبار سے وہ اپنے نام پہ وہ صادق آتا ہے ان کے اوپر، وہ کتنے سچے ہیں اپنے نام میں آج کے جو اہل حدیث ہیں؟ تو اس پر ایک ورکشاپ رکھنے کا ہمارا ارادہ تھا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے وہ معاملہ آسان کرے۔ تو محدثین ہوں، ان کا طرز فکر، ان کا استدلال کا جو انداز ہے وہ وہی ہے جو زمانے سے چلتے آ رہا ہے، وہی ہے جو آج دنیا بھر میں اہل حدیث حضرات ہیں۔ بال کا بھی فرق نہیں ہے، رائے کے دانے کا بھی فرق نہیں، یہ اعلیٰ وجہ البصیرہ۔ انشاءاللہ اس پر کبھی جو ہم لوگ بات کریں گے۔ تو ہمیں جب یہ بولتے ہیں تو اس کا یہی معنی ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی بہت اچھا کہ آپ پوچھ لیے۔ لیکن اس تعلق سے ہم لوگ دیکھیں قواعد فقہیہ سب پڑھنے کا یہی فائدہ ہے، اس میں ذہن کھلتا ہے، ورنہ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ علماء وہ سب الگ الگ ہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ان کا۔ نہیں، یہ سب ہمارے اپنے علماء ہیں، یہ سب ہمارے اپنے علماء ہیں۔ سب ان میں جو حد درجہ متعصب تعصب کر کے جو اپنے لیے جیتے ہیں، جو یعنی جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا صرف سوائے حنفیت کے اور کچھ نہیں، وہ بھلا دلائل سے کہاں واسطہ ہے اس آدمی سے؟ ان سے ہمارا تعلق نہیں۔ وہ علماء جن کا تعلق دلائل سے ہے، دلائل پہ گفتگو کرتے ہیں، وہ بھلے ہی اپنے آپ کو شافعی لکھیں، حنبلی لکھیں، لیکن حقیقت میں ہے وہ سلفی۔ بات اچھی طرح اندازہ آ رہا ہے آپ کو؟ جی انشاءاللہ اس کا تعلق سے کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا چلیے اصل موضوع پر آتے ہیں ہم لوگ۔ تو ہمارا جو موضوع ہے آج کا قواعد فقہیہ میں سے وہ یہ ہے کہ لا ينسب الى ساکت قول، کسی ساکت کی جانب کو یہ قول منسوب نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ گفتگو نہ کرے۔ جو اصل مرکزی قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک، اس کے تحت کا قاعدہ ہے یہ۔ اس سے دونوں سے تعلق کیا ہے؟ یہ ہے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی عمل آ جائے، کسی کے سامنے کوئی بات ہو جائے، آپ نے خاموشی اختیار کی، تو میں یقین کے ساتھ کہوں کہ یہ ان کی بات نہیں ہے، میں یقین پر رہوں، میں متردد نہ رہوں، تردد میں نہ رہوں، شک میں نہ رہوں، میں تذبذب کا شکار نہ ہو جاؤں کہ یہ ان کی بات ہے کہ نہیں ہے، یہ ان کی بھی بات ہو سکتی ہے۔ انہوں نے خاموش کیوں تھے؟ ہو سکتا ہے یہ ان کا بھی معاملہ ہو، یہ ان کی بھی بات ہو، ایک شک والا معاملہ ہے نا۔ نہیں، الیقین لا یزول بالشک کے تحت ہے یہ۔ لا ينسب الى ساکت قول، کسی ساکت کی جانب کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا، اس پر میں یقین کے ساتھ رہوں۔ اصل قاعدے سے کیا تعلق ہے، سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ ہاں جی۔ اچھا، اس قاعدے کی دلیل کیا ہے؟ اس قاعدے کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری میں
کتاب العتق کیا ہے جی؟ کتاب العید، کتاب العتق، ہاں کتاب العتق صحیح بخاری میں یہ متفق علیہ حدیث ہے. کتاب العتق، العتق آزاد کرنے کے بارے میں. کتاب العتق باب الخطأ والنسیان فی العتاقہ والطلاق ونحوه. باب الخطأ والنسیان فی العتاقہ، العتاقہ کسی کو آزاد کرنے سے متعلق. باب الخطأ والنسیان والعتاق فی العتاقۃ والطلاق ونحوه. اس کا حدیث نمبر ہے 2528 صحیح بخاری میں. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اس کا صحیح بخاری کا جو نمبر ہے 2528 2528. اچھا حدیث پہ غور کیجیے، آپ حدیث پہ غور کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی. اس حدیث کو لکھ لیجیے آپ لوگ. جی جلدی سے لکھ لیجیے. ان اللہ تجاوز لی عن امتی الخطأ والنسیان ما وسوست بول کے لکھیے. ہاں ما وسوست جی جی دے رہا ہوں. نہیں ہم اس میں وہ الگ موضوع ہو جائے گا، وہ الگ ہی موضوع. بس میں سمجھانے کے لیے کہ اس چیز کو علماء نے اجماع سکوت تک کا نام دیا. یعنی ہمارا، آپ لکھ لیجیے حدیث لکھ لیجیے، بولتا ہوں. ما لم تعلم، جی صحیح ہے. تعمل ہی میں کیا بولا؟ اچھا تعمل صحیح ہے. ما لم تعمل او تکلم، بالکل صحیح، تعمل ہی ہے. کتنی مرتبہ بولے؟ چلیے بولوں. اچھا یہ حدیث دلیل ہے اس قاعدے کے لیے، بلکہ انہی احادیث کی بنیاد پر وہ قاعدہ بنایا گیا ہے. یعنی لا ينسب الى ساکت قول،
کسی ساکت کی طرف کوئی قول منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اب اس حدیث میں دیکھیں آپ، ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها، یعنی انسان کے دل میں، یہاں مسلمان سے متعلق بات ہے یہ، ایک مسلمان کے دل میں وسوسے جو بھی آئیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت مسلمہ کے خصوصیتوں میں سے یہ بات رکھی ہے۔ اسے امت مسلمہ کے لیے، پچھلی قوموں کے لیے نہیں، پچھلی قوموں کے لیے دل میں وسوسہ بھی آ جائے اس کے لیے بھی پکڑ تھی باقاعدہ، گناہ اس کے لیے بھی گناہ لکھا جاتا، اللہ اکبر۔ صرف امت مسلمہ کے، یہ میں جمعہ کا خطبہ دیا تھا اس بات پر، پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں یاد ہے، یہ صرف امت مسلمہ کے خصوصیات میں سے، پچھلی قوم میں اگر کوئی صرف برائی کا ارادہ بھی کرتا ایک گناہ لکھا جاتا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ امت مسلمہ کی خصوصیات میں سے ہی۔ تو اللہ سبحانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی، کہ اللہ نے میری امت سے اس بات کو درگزر کر دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے کہ ما وسوست به صدورها، ان کے دلوں میں جو وسوسے ہیں اس کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ نے درگزر کر دیا اس معاملے میں، یہ میری امت کے لیے، عن امتی، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ دیکھیں، ما لم تعمل او تکلم، پکڑ کب ہوگی، مواخذہ کب ہوگا، اور بات لکھنے میں کب آئے گی، اور ان کی ذمہ داری میں بات آئے گی کب، تعمل یا تکلم، ما لم تعمل او تکلم، وہ جب تک عمل نہیں کرتے ہیں، وہ گفتگو نہیں کرتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، وہ پکڑ ہی نہیں آئے گی۔ ہاں کوئی عمل ہو جاتا ہے ان سے، او تکلم، جب گفتگو کر لیتے ہیں تب پکڑ میں آئیں گی وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ نے امت مسلمہ پر اس چیز کو ختم کر دیا ہے، لہذا لا ينسب الى ساکت قول، جب خاموش ہے وہ دل میں کچھ بھی کر لے، خاموش ہے، کوئی بات اس کی طرف منسوب نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ نے جب تک وہ گفتگو نہیں کرے گا اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں کرے گا اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کیسے حق بن سکتا ہے کہ کسی خاموش آدمی کی طرف جس نے کچھ کہا ہی نہیں ہم اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دیں؟ بات سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اچھے انداز میں بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی، آپ کا جو سوال تھا الاجماع السکوتی سے متعلق، کہ اہل علم نے اس طرح کے معاملات کو بھی اجماع کا نام دے دیا، علماء احناف وغیرہ نے، یہ ایسے ہی نہیں، بڑے شرائط ہیں ان کے بھی، اس میں مضبوط شرائط ہے کہ علماء کی ایک جماعت ہے، حساس علماء، ان کے ہوتے ہوئے کسی عالم نے کوئی بات کہہ دی، پورے علماء خاموش ہیں، گویا کہ وہ اس کی تائید کے مترادف ہے، وہ گویا کہ وہ اس کی تائید کر رہے ہیں، غلط ہوتا تو روکنا چاہے تھا نا، سب مل کے خاموش کیوں ہیں؟ تو گویا کہ سب کی خاموشی گویا کہ اس بات کے حق ہونے کی دلیل ہے، سب تائید کرنے گویا کہ وہ سب کا اجماع ہے، لیکن اجماع سکوتی، تصریح نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ صرف نبی کے لیے بات ہے، وہ یہاں احتمال ہے، اس وجہ سے خاموشی اختیار کیے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے وہ معاملہ اگر واضح حدیث ہوتی تو پھر اس میں تائید کی بات کیا ہے، وہ تو حدیث کی بات ہے، ہو سکتا ہے یہ عالم کا اجتہاد ہو اور ابھی ان کو مزید غور و فکر کی ضرورت ہے، اس لیے بھی خاموش ہو سکتے نا کہ ابھی تائید نہیں، ابھی غور و فکر کرنا ہے، یا ہو سکتا ہے یہ انتظار میں ہو کہ فلاں رد کریں گے اور فلاں اور میں بعد میں رد کروں گا، یا مجھے رد کرنے کے لیے مجھے مزید کچھ غور کرنا ہے، مجھے ایسے بے شمار احتمال ہو سکتے ہیں۔ ان احتمالات کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان علماء کا بھی یہی رجحان ہے، ان کے قول کو ان کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ بات اچھے راضی ہوگی آپ کو؟ یہی قاعدہ ہے وہ، یعنی لا ينسب الى ساکت قول، بات اچھی طرح واضح ہوگی آپ کو؟ ہاں، ایسے بہت سارے معاملات آ سکتے ہیں، مثال کے طور پر اہل علم نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں اپنی اس طرح کے فقہ کی کتابوں میں، دیکھیں مثال کے طور پر، بولیے ہاں جی جی، بہت اچھی بات، اچھی مثال، بہت اچھی مثال جی، جبکہ وہ بات صحیح نہیں تھی، یعنی وحید الدین خان ایک غیر معروف نام ہے عام لوگوں میں، جو مثقفین قسم کے جو لوگ ہیں ان کے ہاں یہ نام بڑا معروف ہے،
واحد الدین خان دلی کے رہنے والے ہیں، شاید آپ لوگ اسی طرح واقف ہیں ہماری مسجد کے لوگ بابر نام آنے کی وجہ سے. ایک بالکل ضال آدمی ہے، یہ گمراہ آدمی ہے اور مضل اور بالکل گمراہ کرنے والا شخص ہے یہ. وحید الدین خان نے ایک کتاب لکھی تھی قیامت کا الارم. قیامت کا الارم ہے ہمارے پاس موجود ہے، قیامت کا الارم. اس میں اپنی پوری انحرافات، پورا بگاڑ، اپنی من مانی باتیں. مثال کے طور پر یہ بات کہ اس دور میں عیسائیت چلے گی، اسلام نہیں. اللہ کے رسول ہر معاملے میں دلیل نہیں ہو سکتے، نمونہ نہیں ہو سکتے، کچھ معاملات میں کچھ معاملات میں نہیں ہو سکتے. اس دور میں کوئی نبی کی زندگی کو مکمل رکھ کے عمل کرنا چاہے تو پریکٹیکل یہ ناممکن سی بات ہے. محمد کو سامنے رکھ کے چلے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے بڑے انحرافات. اچھا بہرحال رہنے دیجیے. اس کتاب کو لکھنے کے بعد ایک بات یہ عام کر دی گئی کہ اس کتاب کو چھاپنے سے پہلے طباعت کے مرحلے سے گزارنے سے پہلے پورے علماء کو یہ کتاب دی گئی. پورے علماء کو نہیں دی گئی، یہ پتہ نہیں کن کن لوگوں کو دی. ان کی ڈکشنری میں کون علماء ہے نہیں معلوم. معتبر معروف علماء کو یہ کتاب پتہ بھی نہیں ہے. سارے علماء کو دی گئی، سارے مدارس کو بھیجی گئی کتابیں. کسی نے رد نہیں کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب اس کے مؤید ہیں، سب اس کی تائید کر رہے ہیں. دھوکہ ہے یہ. ایک تو معتبر بڑے علماء کو، بڑے اداروں کو یہ کتاب بھیجی نہیں گئی، یہ نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ جن کے بھی علم میں یہ کتاب آئی ہے سبوں نے اچھے انداز میں رد کیا ہے. کسی نے تحریر کے ذریعے سے، کسی نے تقریر کے ذریعے سے. رد سب کے موجود ہیں انٹرنیٹ میں، کتابیں بھی موجود ہیں، تقریریں بھی موجود ہیں بڑی تعداد میں. ہماری مسجد میں ایک ورک شاپ ہو الحمدللہ، بڑی تعداد میں تحریریں بھی آئی ہیں، بہت بڑے میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ کتابیں. پاکستان کے کئی بڑے علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور میرے پاس موجود ہیں الحمدللہ PDF شکل میں. اچھا بہرحال تو یہ اس طرح کی جو چیز ہے یہ تو ایک انحراف ہے، یہ ایک خداع ہے، یہ دھوکہ ہے، کھلواڑ ہے امت مسلمہ کے ساتھ، ایک الگ معاملہ. لیکن جو اس طرح کی جو چالیں جو چلتی ہیں چلی جاتی ہیں کہ علماء کے علم میں تو ہے نا، کسی نے رد نہیں کیا نا، تو مان بھی لیا جائے کہ ایسا ہی معاملہ ہے، تب بھی وہ قابل حجت نہیں ہے. تب بھی وہ قابل حجت نہیں ہے. بات اچھی واضح ہوگی آپ کو جی. اہل علم نے اس معاملے کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دی. مثال کے طور پر ایک آدمی کا کچھ سامان ہے، ایک آدمی کا کچھ سامان ہے، گاڑی رکھ لیجئے، گھر کے سامان رکھ لیجئے، اس کا اپنا موبائل ہے، کچھ ساری چیزیں ہیں. میری اپنی نظروں کے سامنے کسی نے میرا موبائل لیا اور اس کو استعمال کیا اور اتنا لمبا کال کیا کہ پورے پیسے ختم کر دیا. متوجہ ہو گیا آپ کو؟ مجھے شرعی طور پر یہ پوچھنے کا حق ہے کہ آپ نے میرے موبائل سے جتنے پیسے ضائع کیے ہیں یا جتنا اس کو آپ نے خراب کیا ہے، جتنا اس میں اپنے کچھ کیے، سب کی بھرپائی کریں آپ. وہ یہ کہہ کر کے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں میں تو آپ کی اجازت سے یہ کام کیا ہوں. آپ کے سامنے کیا نام ہے، آپ نے روکا نہیں مجھے، آپ خاموش تھے. میری خاموشی اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے. میری خاموشی، ایسے بہت سارے مسائل آتے ہیں گھر میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے کام کاج میں. ہم خرید و فروخت کے لے جاتے ہیں، ابھی بات کر ہی رہے ہوتے ہیں، پیک کر کے دے دیتے ہیں، نہیں آپ کا معاملہ. ہم نے ہاں کہا نہیں نا ابھی، تبھی معاملہ ایسا ہوگا. بہت کچھ ایسے نازک معاملے آ جاتے ہیں کہ آٹو رکشہ والے اس طرح کی کبھی پیش رفت کر دیتے ہیں، کبھی اجرت اور جلد بازی سے کام لے لیتے ہیں اور جو اتنے پیسے پہ بات کر لیتے ہیں اور چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں اتنے پیسے. پیچھے بیٹھنے والا پیسنجر آپ کو ابھی ہاں نہیں کہا ہے کہ آپ جو میٹر ڈالیے جو پیسہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں مجھے 200 روپے اور نکل جاتے ہیں اور کہے کہ نہیں آپ میں تو بول دیا نا. تو اس کی ہاں ہونی چاہیے، اس کی خاموشی دلیل نہیں ہے اس کے لیے، ورنہ جہاں منزل پر اترنے کے بعد پھر لڑائی ہو جائے گی. تو شرعی اعتبار سے پلڑا اسی کا برحق رہے گا، کیونکہ اس کی خاموشی آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. ایسے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے. ایسے بہت سارے معاملات، شادی بیاہ کے معاملے میں، کسی کے رشتہ داروں کے معاملے، رشتوں کے معاملے میں کسی نے کسی کے سامنے کہہ دیا کہ جو ہے میں وہاں شادی کروں گا، میں ان سے آپ کے بیٹے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ کی بیٹے کے لیے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے میں ان سے بتلا دیتا ہوں. اس نے ہاں کہا نہیں، اس نے کچھ ابھی جواب نہیں دیا ہے، اس کی خاموشی جا کر کے پورا معاملہ کر دیا، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسے دسیوں معاملات، دسیوں قضیے، لین دین کے معاملات میں، ہمارے خرید و فروخت کے معاملات میں، ہمارے اپنے دینی معاملات میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جہاں آدمی کی ہاں ہونا ضروری ہے، اس کی گفتگو کرنا ضروری، اس کی خاموشی دلیل نہیں بن سکتی. متوجہ ہو رہے آپ کو؟ ذہن کھل رہا آپ کا؟ یہ بڑا اہم قاعدہ ہے یہ. البتہ کتنے منٹ ہیں جی؟ البتہ کچھ ایسے خاص مسائل ہیں
جس میں آدمی کی خاموشی بھی اس کے حق میں دلیل بن سکتی ہے، یعنی آپ کی خاموشی میرے لیے دلیل بن سکتی ہے. ایسے کچھ مسائل رکھا ہے اسلام نے، اسلام کے دائرے میں وہ، لیکن اس میں کھینچتانی نہیں ہوگی کہ میں ایسے سمجھتا ہوں آپ ایسے سمجھتے ہیں. شرائط ہیں اس کے، مجھے بھی انہی کو فالو کرنا پڑے گا، آپ کو بھی اسی کی اتباع کرنی پڑے گی. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جیسے مثال کے طور پر ہاں ہاں کیا ہے؟ نہیں وہ ذرا الگ معاملہ ہے وہ، ہاں بالکل بالکل الگ معاملہ. جی جی اس میں بڑی تفصیلات ہیں. اس میں باقاعدہ ایک ایک عالم کو کر کے بلایا گیا، بغداد میں باقاعدہ ایک ایک عالم کو کر کے بلایا گیا، ہر عالم کو بلایا گیا، ان سے بات پوچھی گئی. میں اکثر صحیح بخاری بتاتے رہتا نا، میں راویوں کو بتاتے وقت کہ ان سے پوچھا گیا تھا انہوں نے ایسے جواب دیا، ان کو پوچھا گیا تھا انہوں نے ایسا کہا، کسی نے جو ہے ہاں کر کے بول دیے تھے، بعد میں جو رجوع کر لیے، بعد میں توبہ کیا، ایسے بے شمار. تو اس میں فردن انفرادی معاملہ تھا، سب سے پوچھا گیا، اس میں سب خاموش تھے، صرف احمد بن حنبل کا ایک اکیلے کا معاملہ تھا، ایسا نہیں تھا رحمہ اللہ. لیکن آپ 7 آدمی کا مظاہرہ کیے، آپ نے اس کے لیے پوری قربانیاں دی، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر انہیں بدلہ عطا فرمائے. یہ آسان سے دعا نہیں ہے بھائی، یہ بڑے عظیم عالم دین ہے، ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. ہاں جی جی. تو بہرحال علماء کی شان کو انہوں نے بڑھا دیا ہے. سبحان اللہ. حق کیسے کہا جائے، حق کے لیے کیسے جو ڈٹ کے رہنا چاہیے. بہرحال تو کہاں بات ہو رہی تھی ہماری؟ آپ نے جو مثال دی کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں خاموشی بھی دلیل ہے، جیسے مثال کے طور پر، لیکن اس حدیث میں ذرا سی گفتگو ہے، میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. دیکھیے وہ صحیحین کی حدیث ہے، پہلے حدیث لکھ لیجئے آپ لوگ، متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، کتاب النکاح میں، صحیح بخاری میں. وقت 2 منٹ باقی ہے، ایک 5 منٹ زائد لیں ہاں انشاءاللہ. متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں، کتاب النکاح، باب لا ينكح الاب وغيره البکر والثیب الا برضاهما. باپ باندھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ باپ کو یا باپ نہیں ہے تو کوئی اور سرپرست ثیب اور باکرہ خاتون کی رشتہ داری، اس کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر نہ کرے. یہ باپ باندھا امام بخاری رحمہ اللہ نے. اس حدیث کا نمبر ہے 5136، 5136. اور یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 1419. اب ذرا میں حدیث بتلاتا ہوں آپ کو، ذرا دیکھیں، پڑھوں؟ ہاں جی دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الاییم. الاییم یہاں وہ خاتون مراد ہے جو کہ یعنی کیا بولتے ہیں اس کو، باکرہ نہیں، ثیبہ جسے بولتے ہیں، ثیب یعنی بڑی عورت، اس کی شادی ہو چکی ہو، مطلقہ ہو یا بیوہ ہو. اس اعتبار سے کہا کہ لا تنکح الاییم حتی تستأمر، یعنی جب تک ایک بڑی خاتون سے، ایک بڑی عورت سے، ضروری نہیں کہ بڑی عمر کی ہو، بیوہ ہو جائے کافی اس کے لیے، مطلقہ ہو جائے کافی ہے اس کے لیے، بھلے ہی اس کی عمر 20 سال اور 22 سال کی ہو، 25 سال 30 سال کتنی بھی ہو، ضروری نہیں کہ 50 سال 60 سال کر کے. اس سے باقاعدہ رائے مشورہ والا معاملہ ہوگا. وہ زبانی طور پر کہے گی ہاں مجھے ابھی میں راضی ہوں اس سے شادی کرنے کے لیے. بڑی عمر کی جو عورت ہوگی اس سے باقاعدہ پوچھ گچھ ہوگی، اس سے رائے لی جائے گی، وہ کہے گی کہ ہاں میں اس سے شادی کروں گی، تب بات ہوگی. وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ، باکرہ کنواری، اس کا نکاح اس وقت تک نہیں کیا جائے گا حتی تستأذن، جب تک کہ اسے اجازت نہ لے لی جائے. قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَيْفَ إِذْنُهَا، وَكَيْفَ، دیکھیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس کے راوی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ. راوی کون ہے؟ لیکن وہ اکیلے نہیں تھے وہاں پر. کہا کہ قالو، مجمع میں لوگوں نے پوچھا آپ سے، وہ ہے کہ اور سارے لوگ تھے وہاں پر، یہ امانت داری. سبحان اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ. قالو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وَكَيْفَ إِذْنُهَا، باکرہ سے اجازت لی جائے گی، اس نے ہاں کر کے جو بات ہے
اس کا جواب کیسے لیا جائے گا؟ کیسے اس کی اجازت ہمیں ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتسکت، کہ وہ خاموش رہ جائے. انتسکت، انتسکت، بلکہ صرف تسکت والی بات نہیں ہے کہ وہ خاموش رہ جائے. وہ خاموش رہ جائیں صرف اتنی سی بات نہیں ہے. علماء شوافی اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ صرف انتسکت والی بات نہیں کہ وہ خاموش رہ جائے منہ اتار لے کے، نہیں، وہ رضامندی کے ساتھ، اس کے چہرے پر تبسم ہو، وہ خوشی کے ساتھ پوری رضامندی. یہ بھی حدیث کے اندر اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ جو صحیح بخاری کے جو حدیث کا حوالہ دیا ہوں اس کے بعد والی فوراً حدیث دیکھیں آپ، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. اس کی خاموشی اس کی رضامندی کے ساتھ ہو. تو علماء شوافیہ نے کہا کہ سکوت اپنے آپ میں اصل نہیں ہے بلکہ رضامندی والی سکوت، گویا کہ بول کے متبادل ہے. وہ بولنے کے بجائے اس کی رضامندی، صرف خاموشی نہیں. ورنہ وہ ناراض ہے، خاموشی ہے تو کیا ہے، وہ یا رو رہی ہے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ راضی نہیں ہے. رضامندی کے ساتھ، ہنستے ہوئے، خوشی کے ساتھ اگر وہ، کیونکہ اس کے اندر ایک حیا رہتی ہے، تو اس اعتبار سے اس کے سکوت کو ایک طرح کی دلیل بنائے گی اس کے حق میں. یہ ایک استثنائی صورت ہے. کیا ہے یہ؟ استثنائی صورت. البتہ کچھ استثنائی صورت ایسی بھی ہیں جو اس کے علاوہ بھی ہیں. اس کے تعلق تو حدیث باقاعدہ صراحت ہے. نیچے کی جو بات ہے دیکھیں، لا ينسب الى ساکت قول، کسی ساکت کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کی جائے گی. بات واضح ہوگی آپ کو. لیکن ایک ایسا بھی سکوت ہے، کبھی کبھار سکوت بھی دلیل بن سکتا ہے. کب؟ فی معرض الحاجہ، فی معرض الحاجۃ بیان، جہاں آدمی کا بولنا ضروری ہو جاتا ہے وہاں آدمی خاموش رہتا ہے تو خاموشی اس کے خلاف دلیل بن جائے گی. ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک معاملہ ہو گیا، میں نے کچھ کہہ دیا تھا آپ سے، ان کو کرنے کے لیے بولا تھا میں، آپ جا کے وہ کر کے آؤ. انہوں نے کیا نہیں. اب اصل جو ذمہ دار ہیں وہ مجھ سے پوچھیں گے میں نے آپ سے ایسا کہا تھا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا آپ نے؟ تو میں کہوں گا کہ دیکھو میں نے ان سے کہا تھا کرنے کے لیے لیکن انہوں نے کیا نہیں. اب یہ ان کو بلا کے پوچھیں گے کیا آپ واقعی ان کے بولنے کے باوجود بھی آپ نہیں کیے کیا؟ یعنی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ جا کر کے صادق امین سے کہو کہ وہ کام کر دیں. میں ان سے آ کر کے بولا تھا، میں دیکھو عبد الواحد بھائی نے آپ سے ایسا کہا ہے، آپ ایسا کر دو. انہوں نے نہیں کیا. اب آپ جب بلا کے مجھے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ میں تو ان سے کہہ دیا تھا لیکن انہوں نے کیا نہیں انہوں نے. اب ایسی صورت میں آپ دونوں کو بلائیں گے. دونوں کو بلانے کے بعد آپ پوچھیں گے کہ کیا انہوں نے آپ سے کہا تھا کیا؟ آپ یہ خاموش ہیں. جواب دونوں آپ. گویا کہ ایسے وقت میں آپ کو بولنا ضروری ہے، ورنہ دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹے ہونا ہی ہے، اس میں دونوں میں سے کوئی ایک سچا ہونا ہی ہے. ایسے وقت میں خاموشی ان کی یہ ان کے خلاف دلیل جائے گی. اگر یہ یہاں ان کو بولنا ضروری ہے، لیکن السکوت فی معرض الحاجہ، جہاں حاجت بالکل درپیش ہو، عرض کرنا بولتے نا، جہاں حاجت درپیش ہو بیان کرنے کی، بولنے کی، وہاں اگر سکوت ہے تو پھر سکوت دلیل بن جائے گی. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ بالکل واضح ہے. ایسے بے شمار مسائل آ سکتے ہیں، استاذ کے شاگرد کے معاملے میں، باپ کا بچوں کے حق میں، میاں بیوی سے متعلق، معاملات سے متعلق، باہر کے کئی ساری چیزوں میں شریعت دیکھے کتنا گھیر کے رکھی ہے. اللہ اکبر. اس کی بھی بہت سارے مثالیں جو ہے ہمیں ملتے ہیں، سب کچھ ہے اس طرح کی چیزیں. آپ انشاءاللہ مزید مطالعہ کرتے رہیں گے تو آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اہل علم کی نگرانی میں. بات اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ جی، یہ ساری چیزیں یعنی پرانے دور میں پرانے علماء نے اس طرح کی مثالیں دی ہیں کہ اگر ایک آدمی سے کہا جائے کہ یعنی ابھی جو لڑکا ہوا ہے وہ یعنی آپ کی اہلیہ سے ہوا ہے، وہ آپ کا اپنا بیٹا ہے، مبارکبادی آپ کے لیے، خوشخبری آپ کے لیے. تو یہ باپ جب خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے لڑکا ہوا ہے، مجھے بچہ ہوا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے وہ کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا بچہ ہے. بات واضح ہو گئی آپ کو؟ ہاں. اگر معاملہ ایسا ہو جائے کسی نے آ کے اسے لڑکے کی یا لڑکی کی جو بھی اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ خاموش رہ جاتا ہے، بعد میں جا کر کے اپنی بیوی پر وہ الزام لگاتا ہے زنا کا، جائز نہیں اس کے لیے، کیونکہ یہاں تو خوش ہو گیا ہے، یہاں خوشخبری لے رہا ہے، پھر جا کے یہ کر رہے ہیں وہ، کیونکہ وہاں تو بولنے کا پورا حق ہے اس کو، وہاں بولنا چاہیے اس کو، نہیں یہ تو میرا بچہ نہیں ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے،
یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بچہ ہو گیا، یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا کیونکہ میری بیوی حاملہ نہیں ہے، یا میری بیوی حامل تھی لیکن اس سے میری ملاقات نہیں، کیسے بچہ ہوا یہ؟ لیکن اس کی اپنی خاموشی، اس کی اپنی مسکراہٹ دلیل ہے گویا کہ وہ آپ کا اپنا ہے، آپ اپنے بیوی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے۔ ایک مثال اس کی دیکھیں، سمجھ رہے ہیں آپ اس مسئلے کو؟ کیا ابراہیم بھائی پریشان نظر آ رہے ہیں؟ ہاں جی نہیں، میں بات کیا ہے، اس آدمی کی خوشی، اس آدمی کی مسکراہٹ اس وقت جو تھی، بعد میں جا کر کے وہ الزام لگاتا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ آپ نے اس وقت خوشی کا اظہار کیا کیوں؟ آپ نے اس وقت آپ کی خوشی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ اس تعلق سے پورے حالات سے واقف ہیں، آپ یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ کو باخبر ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ بات اچھی طرح واضح ہے نا؟ آج کا خیال سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی تو یہ کہنا کہ جو ہے ہم نے فلاں عالم کے پاس گئے تھے، ان کے سامنے میں ایسا کیا، وہ دیکھ کے خاموش رہ گئے، اس کا مطلب ان کی بھی وہی رائے ہوگی، یہ سب نہیں کہنا چاہیے۔ سمجھ، میں ایسا لکھا تھا، میں اعلان تک لگا دیا تھا، میں کسی نے روکا نہیں، کسی نے غلط نہیں کہا، اس کا مطلب ان کی بھی وہی بات ہے، نہیں ایسا نہیں معاملہ۔ مطلب اچھی طرح واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ ہاں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، میں مسجد میں یہاں رہتے ہوئے میں کوئی بات کہہ دوں، ذمہ داران اس معاملے میں خاموش ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ان کی بھی رائے ہے، وہ ان کا بھی موقف ہے، کیونکہ یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے۔ یہاں باس پرس ہوگی تو پھر سب کی باس پرس ہوگی، کیونکہ ان کو وہاں روک کر کے روکنے کا حق ہے، ان کو روکنا چاہیے، ان کو وہ اس بات میں خاموش ہیں، پھر اس کا مطلب یہ کہ ان کی بھی دلیل ہے۔ مسجد میں عبدالحمید جمعہ کے لیے اعلان کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، اتوار کے دن کلاس نہیں ہے، اتوار کے دن کلاس ہے، کچھ بھی اس تعلق سے اتوار کے دن آ کر کے ذمہ داران یہ نہیں کہہ سکتے، عبدالحمید پر ہنگامہ نہیں کر سکتے۔ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ کیونکہ آپ نے جمعہ میں سنا تو آپ کو آپ کی خاموشی اور آپ کی دلیل ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا ہے ابوالقاسم؟ بات بالکل واضح ہو رہی نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اچھا انداز بات واضح ہو گیا آپ کو؟ چلیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہاں بولو۔ یہ حدیث میں جو ہے اگر کوئی غلط چیز ہے تو اس کے لیے نظر آتا ہے، جو اگر کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے، کوئی عالم دین اچھی بات کہہ رہے ہیں، واقعی سکوت ہے، تو اس حدیث سے کیسا؟ مجھے بات واضح نہیں ہوئی۔